السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وخلق الانسان ضعیفا۔ محترم حضرات، خواتین اسلام اور عزیز نوجوانوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کی بہت ہی مبارک ساعتیں نصیب فرمائی، یہ عید نصیب فرمائی اور قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عید الاضحیٰ میں ہمیشہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں ہر وقت انسان نیت کرے یا نہ کرے، اسے صبر اور شکر کے درمیان زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز کو لوٹا کر، ہر چیز کو اللہ کی مرضی اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے جوڑ کر اپنے آپ کو اسلامی اصولوں پر باقی رکھے، یا پھر اپنی کامیابیوں کو، اپنی صلاحیتوں کا ثمرہ بتائے اور اپنی ناکامیوں پر ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتا رہے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہ زندگی بنائی گئی ہے ایسی کہ جس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور انسان کو حادثات، مصیبتیں، آفتیں پیش آتی رہتی ہیں اور مختلف قسم کی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ زندگی چاہے جتنی ترقی کر جائے، آسانیاں ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی حد سے آگے بڑھ جائے، جہاں تک انسان نے کبھی چند سالوں پہلے تک بھی نہیں سوچا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس انسان کو یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ انسان کمزور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو بہت کمزور بنایا گیا ہے۔ اس کی کمزوری دل و دماغ کی، علم کی، مہارت کی، اس کے تجربے کی، اس کی سمجھ کی ہمیشہ سامنے آتی رہتی ہے۔ جتنی جلدی جو شخص اعتراف کر لے، وہ صحیح معنی میں اپنی انسانیت کو سمجھنے والا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ انسان نے سب کچھ سیکھ لیا کہ کیسے سمندروں کی تہوں میں اتر کر مچھلیوں کی طرح تیرا جاتا ہے، فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑا جاتا ہے، لیکن اسے زمین پر انسان بن کر چلنا نہیں آیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ یہ ملکہ حاصل کرے، وہ یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے کہ ایک انسان بنے، ایک اچھا انسان بنے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے۔ جس بندے کو اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، طاقت دی ہے، دولت دی ہے، علم سے نوازا ہے، لیکن اس لیے دیا ہے تاکہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، اس کے اندر تواضع پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، اور وہ شخص اپنی حقیقت کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، میں کل کیا تھا، میں آج کیا ہوں، میں کل کیا رہوں گا، میری حقیقت کیا ہے۔ جو انسان بھی اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے اور اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی طاقتوں کو حد سے زیادہ بڑھا کر پیش نہ کرے، وہ انسان اتنا زیادہ عقل مند ہے۔ فرمایا گیا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنے آپ کو پرکھتا رہتا ہے، میں کہاں پہ ہوں، میری ذہن و دماغ کی صلاحیتیں اور میری سوچ کیسی ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں،
میری سمجھ دین کے بارے میں، خالق کے بارے میں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کے بارے میں میری سوچ کیسی ہے؟ اگر انسان جائزہ لیتا رہے تو وہ موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، پھر اپنے ہر کام میں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کام کروں جو آخرت میں کام آئے، اور اسی لیے پھر کسی انسان کو، کسی قوم کو، کسی برادری کو، کسی علاقے کے لوگوں کو، کسی ذات پات سے جڑے ہوئے لوگوں کو جو انسانوں کی بنائی ہوئی تقسیمیں ہیں وہ کمتر نہیں سمجھتا، وہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا۔ انسان کو اس کے کپڑوں کی بنیاد پر، انسان کو اس کے کلر کی بنیاد پر، اور جو دوسری تقسیمیں ہیں اس بنیاد پر عزت یا اسے ذلت کے ساتھ پیش نہیں آتا، بلکہ انسان کو انسان کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دنیا کی بڑی طاقتوں نے دنیا کو یہی سکھایا ہے کہ دنیا ایک دنیا نہیں ہے، ایک دنیا وہ ہے جو سب سے اول درجے میں ہے، جو بہت ترقی یافتہ ہے، کچھ وہ ہے جو ترقی کر رہے ہیں جو ممالک، اور کچھ وہ ہیں جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ شرافت ہے، نہ سمجھ ہے۔ اگر وہ کھانا کھانے کا انداز ویسٹ سے نہ لیں، پہننے کا انداز نہ لیں، بولنے کا انداز نہ لیں، تو وہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اپنے سوچنے کا انداز ویسا ہی رکھتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک کرائٹیریا بنا لیا ہے کہ اس لباس میں، اس قسم کے فیشن میں، اس قسم کے کھانوں کے ساتھ، اس قسم کے رہائش رکھنے والے، اس قسم کی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے کمتر پھر کمتر، یہ ذہنی تقسیم ہم نے بنا رکھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو بار بار یہ دکھاتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے عاجز بنایا ہے، اس کا علم بہت محدود ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ کسی کا علم کسی چیز کے بارے میں، کسی اور کا علم کسی اور چیز کے بارے میں۔ کہیں فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم روح کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا خصوصی معاملہ ہے۔ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہارے پاس علم کی بہت محدود مقدار ہے۔ اور یہی ہمیں حادثات میں دیکھنے میں آتا ہے، جب اتنی بڑی بڑی مصیبتیں پیش آتی ہیں، چاہے وہ آسمانی آفات ہوں، بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہوں، یا اس قسم کی کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو جائے کبھی، اور کبھی کسی قسم کا کوئی حادثہ کسی وجہ سے بھی رونما ہو جائے، تو اس پر ضرور غور ہوتا ہے کہ کہاں مسٹیک ہوئی ہے۔ مثلا کل ہی جو اتنا دردناک حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے پر ہم سب رنج و غم میں مبتلا ہیں، اور ہم سب کو اس کا دکھ ہے۔ ایسے مناظر، ایسے خوفناک، دل کو دہلا دینے والے اور لرزا دینے والے مناظر ہیں کہ واقعی انسان اگر اللہ پر یقین رکھنے والا ہو تو وہ اپنے انجام کے بارے میں غور کرے گا کہ انسان کیا ہے، انسان کیا ہے جو اتنی زیادہ سہولتیں وہ خریدتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں پر ہمیں شاید ساری سیفٹی مل جائے گی، اور سیفٹی فیچرز استعمال کیے جاتے ہیں، بار بار ایک ایک چیز چیک کی جاتی ہے، کمپنی بہتر سے بہتر، بتایا جا رہا ہے کہ کبھی اس خاص قسم کے جہاز کے کریش کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہر انجینئر نے اوکے کر دیا، کوالٹی مینٹین کی گئی، اور صحیح وقت پہ صحیح طور پہ پلین ایئر کرافٹ ٹیک آف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پھر دیکھا جا رہا ہے کہ جو پائلٹ ہے وہ بہت تجربہ کار ٹرینر ہے، اس کے کو پائلٹ بھی بہت تجربہ کار ہیں، پھر جو کچھ انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں، اور بعض بار کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیلٹ کا انتظام رکھیں، صحیح طور پہ بیلٹ باندھ لیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو دیکھیے پانی پہ یوں اترنا ہے، اور ایگزٹ ڈور یہاں ہے۔ اور اگر آپ بہت ہی ایکسپیرینسڈ مسافر ہیں اور ہمیشہ سے سفر کر رہے ہیں، تب بھی ہماری باتیں غور سے سنیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ جب حادثہ رونما ہونے والا ہوتا ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو سیکنڈوں میں پھر پائلٹ میڈے میڈے کی آواز لگاتا ہے، اور انسان کے ہاتھ میں پھر نہیں ہوتا کہ اسے
بچا سکے اور اپنے اختیار میں لا سکے۔ اب اس کا انویسٹیگیشن ہو، جانچ ہو، کہاں خرابی ہوئی، کیسے ہوئی، لیکن ہمیں مذہبی نقطہ نظر سے، اسلامی اعتبار سے غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تحفظ وہ تحفظ ہے، حفاظت اور سیفٹی وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی جانب سے، جو فرشتوں کے ذریعے سے کی جاتی، اور یہ زندگی اللہ کے نزدیک ایک وقت تک کے لیے ہے۔ موت آنی ہے، جس وقت جہاں آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کس زمین میں، کس علاقے میں اس کی موت آئے گی، زمین میں آئے گی یا فضاؤں میں آئے گی یا سمندروں کی تہوں میں آئے گی۔ انسان کو کچھ اپنے بارے میں اگلے ایک سیکنڈ اور لمحے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہیں پر انسان کو اللہ رب العزت نے غور کرنے کا حکم دیا ہے، یتذکرون، یعقلون، یتفکرون، تاکہ لوگ غور کریں، سوچیں، نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ ضرور تدبیر کرے، وہ پریکاشن لے، پوری کوشش کرے۔ اعقلھا وتوکل علیہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے اونٹ کو پہلے باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تدبیریں ساری کی جائیں لیکن تقدیر پر ایمان مضبوط، کہ ان سب کے باوجود اللہ کے حوالے، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہوگا، ہم اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں بس اتنا ہی رکھا گیا ہے، اس سے آگے نہیں رکھا گیا۔ اس لیے خصوصاً جب ہم سفر کر رہے ہوں تو سفر میں کبھی بھی یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت اچھا ٹکٹ خریدا ہے، بزنس کلاس میں جا رہے ہیں یا فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں، اکنامک کلاس کے لوگ تو کم خرچ کیا انہوں نے، ہمیں زیادہ سہولتیں ہیں، یا جو لوگ کاروں میں چل رہے ہیں ان کو سیفٹی زیادہ ہے، جو بائکس میں چل رہے ہیں بہت زیادہ خطرات ہو رہے ہیں۔ لوگ عام طور سے کہتے رہتے بھی ہیں یہ باتیں کہ پیدل چلنے والوں کو زیادہ خطرات ہیں، جو بائک سے چل رہے ہیں وہ زیادہ خطروں میں ہیں۔ جتنی اچھی کار رکھی جائے، سیفٹی فیچرز دیکھ لیے جائیں اور سب دیکھا جاتا ہے، ریویو پڑھا جاتا ہے کہ کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہیں، اور انسان پورا انتظام کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے منسٹرز اور عہدیدار تو بلٹ پروف گاڑیاں رکھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے جب ہوتے ہیں تو یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، ختم ہو جاتی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعائیں کر کے گھروں سے نکلیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نکلیں۔ ہم پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں، گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے، میں ظلم کروں یا میرے ساتھ ظلم کیا جائے۔ اس طرح کی دعائیں مانگ کر نکلا جائے۔ کبھی اگر طویل سفر ہو تو ہمیں استخارہ کر لینا چاہیے، اور مختصر دعا استخارے کی یہ بھی ہے کہ اللہم اغفر لی واختر لی۔ جو طویل دعا ہے وہ ضرور یاد کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں یاد ہے تو مختصر کم سے کم پڑھیں، اللہ آپ میرے لیے چن لیجئے، آپ میرے لیے بہترین راستوں کا انتخاب کر دیجئے، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی طاقت نہیں۔ اور اسی لیے جب انسان سواری میں بیٹھے تو بسم اللہ، بیٹھ جائے تو الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوار ہونے کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا، ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم اپنی صلاحیت سے اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، دیکھیے یہاں پر احساس دلایا گیا ہے کہ سفر میں مشکلات ہو سکتی ہیں، سفر میں حادثے ہو سکتے ہیں، اس لیے یہیں پر پڑھ لیں کہ ہم اپنے رب کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔
اپنے رب کی طرف لوٹنے کا احساس اور زبان سے اس کی ادائیگی اور یقین ہمارے دلوں کے اندر تازہ ہو جائے، پھر ہم سفر شروع کریں۔ اور بھی جو دعائیں حدیث میں بتائی گئیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں اپنے اس سفر میں آپ سے کہ ہم تقوی کے ساتھ سفر کریں، نیکیوں کے ساتھ سفر کریں اور ایسے کام کریں جس سے آپ راضی ہوتے ہوں۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا، اے اللہ ہمارے اس سفر کو آسان فرما دیجئے، دوریوں کو سمیٹ دیجئے، راستے کو آسان کر دیجئے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال، اس سے پہلے انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ انسان سوچتا ہے میں سفر میں تنہا ہوں، اے اللہ آپ ہی سفر میں میرے نگراں اور میرے ساتھی ہیں، اور گھر میں جو گھر والوں کو میں چھوڑ کر آیا ہوں آپ ہی وہاں بھی موجود ہیں، اور ان کی نگرانی کرنے والے اور دیکھنے والے، ان کا سہارا بننے والے بھی آپ ہی ہیں، آپ ہی کے سہارے میں گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر یہ جو دعا کے الفاظ ہیں آپ غور کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشکلات سے، تھکن سے، پریشانیوں سے۔ کبھی کبھی انسان بہت آرام دہ سفر اپنے لیے چنتا ہے لیکن فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، مختلف جگہوں پر، اجنبی جگہوں پر اس کو رکنا پڑ جاتا ہے، کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، کوئی پریڈکشن کام نہیں آتا۔ تو سفر مشقتوں کا ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا سفر قطعۃ من العذاب، ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، کبھی بھی مشکل آ سکتی ہے۔ تو انسان اللہ سے مانگ لے کہ سفر کی تھکن اور بیجا مشکلات سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَكَآبَةِ الْمَنظر، کیسے الفاظ، یہ نبی کے علاوہ کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے منظر کو دیکھنے سے میں پناہ چاہتا ہوں جو بہت تکلیف دہ ہو، زخمی حالت میں لوگوں کو پڑا ہوا، جلی ہوئی لاشیں اور جنازہ ہمارے سامنے آ جائے، یا ایسے مناظر ایکسیڈنٹ کے اور کریش کر جانے کے جو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وَكَآبَةِ الْمَنظر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ جب میں گھر لوٹوں تو میرا مال برباد ہو جائے، میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ ہو جائے، میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس قسم کی دعائیں پڑھ کر انسان سفر شروع کرے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ جب جہاز میں سفر کرے خصوصاً تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا اور بقیہ دعائیں پڑھ لے، لیکن جب جہاز اڑان بھرے تو اس کے ساتھ پھر وہ دعا بھی پڑھ لے جو کشتی میں پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ کے نام سے ہی کشتی چلتی ہے اور اسی کے نام سے رکتی ہے، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اس لیے کہ جیسے کشتیاں اور پانی کے جہاز جیسے پانی کے اوپر تیرتے ہیں، ویسے ہی جہاز فضاؤں میں تیرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو اور زیادہ بہتر ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ضروری ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے ہیں، کسی بڑے سفر پہ یا مختصر سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر گڈ بائی اور ٹاٹا اور سی یو لیٹر اور بس اسی قسم کے الفاظ ہمارے زبانوں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ حافظ، یہ بھی سب ہمارے ایجاد کیے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو جدا کیا تو فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر انسان سلام کرے، سلام جیسے ملتے وقت ہے ویسے ہی جدائی کے وقت بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کو آخری جملہ بنانا چاہیے، لیکن ہم لوگ فون رکھتے ہوئے بھی خدا حافظ اللہ حافظ کہتے ہیں اور السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کہتے۔ سلامتی کی دعا ہر وقت ہونی چاہیے جو مسنون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ جب ہمارا کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے تو اسے ہم دعا دیں، استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تمہارے دین کو، تمہارے ہر عمل کو اور تمہارے عمل کے آخری حصے،
تمہاری امانت کو اور تمہارے دین کو اور تمہارے عمل کے خواتین کو، یعنی وہاں پر بھی آخری سفر کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ زندگی خود ایک سفر ہے اور ایک دن یہاں سے سب کو ٹیک آف کرنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اسی سفر کا یہ چھوٹا سا نمونہ ہے، تو یہاں پر بھی خواتین عمل کی یاد دلائی جاتی ہے۔ استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، واحد کے صیغے سے بھی، جمع کے صیغے سے۔ پھر جو شخص سفر پہ جا رہا ہو اس کو جواب میں کہنا چاہیے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے حوالے کوئی چیز کی جائے تو پھر وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ کے حوالے جو چیز کی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں اپنا مال اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر جا رہا ہوں۔ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ دعائیں کئی طرح کے تحفظ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک تو ذہنی اطمینان، ایمان اور یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے موت کی یاد اسے آتی ہے کہ جس کو بار بار یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اخلاقی طور پہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا ہے تو سفر میں بھی میں اللہ کا ذکر جاری رکھوں۔ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جہاز میں خاص طور سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھتا ہوں کہ بلندیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے بلند فرمایا، تو کیوں نہ ہم بلندیوں میں بھی ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود کثرت سے پڑھتے رہیں، کہ اس کے معنوی بلندی بھی ہے کہ آپ کا ذکر ہر جگہ پہنچا دیا گیا، آسمانوں میں اور زمینوں میں اور فضاؤں میں، اور ایک یہ کہ جب ہم اوپر ہوں فضاؤں میں ہوں تو بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیج رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیمات ہیں ان میں ہم سب کے لیے بہترین تحفظ کا سامان ہے۔ انسان کے لیے حادثات سے یا تو بچنے کی تدبیر ہے، یا اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے تو تقدیر پر ایمان کی وجہ سے پھر انسان کی زبان پہ ایسی باتیں نہیں آتی جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ہوں، یا اس طرح کی باتیں کہ کیوں اللہ ایسا کرتا ہے، یا اگر اللہ چاہتا تو بچا لیتا، میرے ہی گھر والوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ایک مومن کی زبان یہ نہیں، چونکہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، موت دینے والا وہی ہے، روح اصل انسان کی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ ہماری نظروں میں صرف جسم ہوتے ہیں، کس کو کس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس کو کس چیز سے نوازتا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا یقین ہو، اپنی عاجزی کا یقین ہو، اور اس بات کا یقین ہو کہ ہر وقت ہم سے قصور ہوتے رہتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کا ہمیشہ حساب لینے لگے تو پھر ہم کیا جواب دے پائیں گے اللہ کو۔ اس لیے کبھی بھی اطمینان سے نہیں رہنا چاہیے، بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور میں تو الحمدللہ میں نے سب انتظامات کر لیے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ ان لوگوں کی بتائی گئی ہے جو اللہ کے باغی اور مجرم ہیں۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا شہر والوں کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ ہماری پکڑ اچانک رات میں آ جائے جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، کیا وہ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے کہ دن چڑھتے ہمارا عذاب آ جائے جب لوگ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے بے فکر ہو گئے، اللہ کی تدبیر سے، اس کی پکڑ سے، اس کے اچانک ہونے والے فیصلوں سے وہی لوگ غافل رہتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان اتنا زیادہ ناشکرہ ہے کہ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، حالانکہ وہاں کفر کرنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کفر کے بہت سے اثرات اور علامات، بہت سی خصوصیات اور خرابیاں ہماری زندگیوں میں بھی آ جاتی ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں مصیبت میں یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہو جانے کے بعد پھر نارمل لائف میں آ جاتے ہیں۔ اور نارمل لائف سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ اب زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، بلکہ غفلت کے ساتھ فری ہو کر زندگی گزارنی ہے اور بالکل بھول جانا ہے، اپنا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چلنا ہے،
فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ جیسے ہی مشکلات آتی ہیں اور مصیبت آتی ہے سمندروں میں تمہارے اوپر، تو پھر جس کو بھی پکارتے تھے اللہ کے علاوہ وہ سب غائب ہو جاتے ہیں سوائے اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ عَرَضْتُمْ، جب اللہ خشکی پہ لے جا کر پہنچا دیتا ہے، ساحل نجات پر تمہاری کشتی لگ جاتی ہے، پھر رخ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، کیا تمہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ اللہ تمہیں خشکی پر اور ساحل پر لے جا کر عام زمینوں پر سمندروں سے نکال کر کیا تمہیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا، اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ آندھیاں اور طوفان نہیں بھیج سکتا، یا تمہارے اوپر ایسی مصیبت نہیں نازل کر سکتا کہ جس سے تم بچ نہ سکو اور تمہارے اوپر کوئی نگراں نہ رہ جائے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، ہواؤں کا طوفان بھیج دے، اور تمہیں اس سے پہلے آیا کہ فَيُغْرِقَكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں غرق کر دے، اور ایسے سخت الفاظ آئے حاصباً، پتھر کی آندھی بھیج دے، یا تمہیں زمین میں لے جا کر خشکی پر لے جا کر پانی سے بچا کر تم نے سمجھا کہ اتنے خوفناک سمندر سے نکل گئے، خشکی میں عام زمینوں پر کیا ہوتا ہے، ہم پہاڑ سے بھی دور ہیں، تمہیں زمین میں دھسانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر فرمایا کہ ایک بہت بڑی مصیبت تمہارے لیے یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے لیے، تم اپنے لیے ایسا بھی کوئی شخص نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ سے سوال کر سکے، اللہ سے باز پرس کر سکے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اس لیے کہ انسان کے کرتوت، انسان کے اعمال، یا اللہ رب العزت کی جانب سے اچھے عمل کے باوجود بھی آزمائش اور امتحان، کہ انسان اس امتحان میں اور آزمائش میں کتنا پورا اترتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایسے حوادث کے موقع سے ہمیں چاہیے کہ نہ ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ عذاب ہے، نہ یہ کہہ دیں کہ صرف ایک ٹیکنیکل خرابی ہے اور ایک عام سی بات ہے اور اس کے اسباب پر ہی صرف ہماری نظر ہو، بلکہ اللہ کی قدرت سے اس کو جوڑیں، اور جس قسم کے حادثات ہوں اس سے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو جان کر اپنے ایمان و یقین میں اضافے کی کوشش کریں۔ جو مسلمان ان میں شہید ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ جو غیر مسلم تھے انسانی تعلق سے ان سے ہمدردی کی جائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے اور بہتر عوض دے، اور سب سے بہتر عوض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔